اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ایک دن رمضان کے مہینے میں حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ افطار کے لیے بازار سے کچھ شیرینی یا پھر افطار کا سامان لے آؤ۔ خادم اپنے گھر آئے۔ اس وقت غالباً حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کرنول سے کچھ دور کے علاقے میں کچھ کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے قصبے میں قیام فرما تھے، اور شہر کو آپ نے بھیجا تھا اپنے خادم کو۔ خادم اپنے گھر آ کر وہاں پر سو گئے، اور جب اٹھے تو دیکھا کہ افطار کا وقت بہت قریب ہے، اور گھبرا گئے کہ اب کیسے میں سامان لے کر وہاں تک پہنچوں، وہاں پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ تو اس فکر میں وہ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، چونکہ آپ بھی کرنول میں رہتے تھے، تو وہاں پر آئے۔ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بڑی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، حضرت نے مجھے افطاری کا سامان لینے کے لیے روانہ فرمایا تھا، مگر میں وہاں پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا۔ جیسے ہاتھ اٹھایا، دیکھا کہ جو افطاری کا سامان لیے تھے خادم، وہ لے کر فوراً اپنے شیخ کے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں، یعنی گھنٹوں کی مسافت ایک لمحوں میں، چند لمحوں میں آپ نے طے کی، اور خدمت میں گئے، جا کر عرض کرنے لگے حضرت یہ افطار کا سامان میں لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ افطار کا سامان دیکھا اور کہنے لگے کہ اس سے کرامت کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی آپ ایسے سادہ بزرگ تھے، اظہار کرامت کو پسند نہیں فرماتے تھے، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، جب ضرورت پڑتی تبھی فرماتے۔ تو یہاں چونکہ حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کرامت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ ناراضی کے طور پر یہ فرمایا کہ کرامت کی اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ خادم نے عرض کیا کہ ہاں حضرت، یہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، جو آپ کے مرید ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں۔ تو آپ غصے سے اٹھ کر مکان میں تشریف لے گئے۔ حاضرین سارے کے سارے حیران ہو گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اب شیخ علی کی کرامت اور ولایت سلب ہوتی ہے، خدا خیر کرے۔ یہ بات جب شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی تو 3 میل کے فاصلے سے پریشان ہو کر حضرت کی خدمت میں آئے، اور تمام رات حضرت کے آستانے پر بیٹھ کر روتے رہے، حضرت کے دولت خانے پر بیٹھ کر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو خدام نے سفارش کی، لیکن آپ نے منظور نہیں کیا۔ آخر کار آپ کی اہلیہ محترمہ ام المریدین، آپ نے گزارش کی اور فرمایا کہ شیخ علی کو آپ نے تلقین کیا اور خدا تک پہنچایا، اور کرامت کا مقام عطا کیا، ولایت کا درجہ عطا کیا، تو یہ ساری نعمتیں آپ کی عطا کی ہوئی ہیں، وہ کوئی شوخی کرنا نہیں چاہتے ہیں، ضرورت تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ تو حضرت کی اہلیہ محترمہ کے فرمانے پر حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو معاف فرمایا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کرامت ایک فطری امر تھی، ولایت کے مقام رکھنے والوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، تو ایسی کرامت ظاہر ہونے پر بھی حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ اتنے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، کوئی شریعت کے خلاف کرے، عقیدہ بگاڑ لے، اہل سنت کے عقیدے کے خلاف چلے اور روافظ کے طریقے کو اختیار کرے، پھر یہ سمجھے کہ ہم حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر ہیں، آپ غور کریں کہ ان سے حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے ناراض ہوں گے۔ بات یہ اچھی طرح سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ بزرگان دین شریعت کے تحفظ کے لیے تشریف لائے ہیں، اور جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اولیاء اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ بہرحال اپنے عقائد کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے، اہل سنت کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ بزرگان دین جیسے کہ حضرت غوث پاک نے اور ان کے اولاد امجاد میں حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے، بس اسی پر عمل کیا جائے۔ اور وہ طریقہ عقیدہ کیا تھا؟ پہلے تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی محبت، اور صحابہ کرام و اہل بیت کرام کی محبت۔ یہ بزرگان دین کا جو عقیدہ تھا، خلفائے راشدین کی خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین کی ہوئی ہے، اگرچہ کہ انتخاب میں صحابہ کرام کا حصہ رہا، مگر تعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے، اور خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت کے مطابق ترتیب فضیلت ہے۔ یہی عقیدہ حضرت پیرانی پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے اولاد امجاد میں جتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، خاص کر حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کا بھی وہی عقیدہ ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت غوث پاک کے عقیدے کے خلاف آپ چلیں، معاذ اللہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر بعد والے لوگوں کا بھی کام ہے، اولیاء سے محبت کرتے ہیں تو ان کے طریقے پر، ان کے عقیدے کے مطابق چلیں۔
سنت رسول کی پابندی کریں۔ تو حضرت لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بہرحال عذر خواہی پر ان کو عذر عطا فرمایا، معافی عطا فرمائی۔